اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وأن المساجد لله، اور بے شک مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں. فلا تدعوا مع اللہ احدا، پس مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور بے شک جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ، یدعوہ، پکارتا تھا اس کو، کادوا یکونون علیہ لبدا، قریب تھے کہ ہو جاتے اس پر گرنے والے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الجن کا پہلا رکوع آیت نمبر 18 اور 19 آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ جنوں کی وہ جماعت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی تلاوت سنی اور شرک سے توبہ کی اور ایمان کو قبول کیا اور واپس گئے اور اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے بڑی لمبی گفتگو انہوں نے کی اور بڑی خوبصورت گفتگو جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن میں بیان فرمائی. تو اس کا حصہ جو کل آپ نے سنا وہ یہ تھا کہ جنات نے کہا کہ ہم میں سے بعض فرما بردار تھے، بعض ظالم تھے. تو جس نے فرما برداری اختیار کی وہ تو سیدھی راہ پر کوشش کر کے چل پڑا، لیکن جو ظالم ہے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ دنیا والے سیدھی راہ پر چلیں تو ہم انہیں رزق کی برکتیں عطا کریں، پھر ہم انہیں آزمائیں، اور جو کوئی اللہ کی ذکر اور نصیحت سے منہ موڑے گا یسلک عذابا صعدا، وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آج کا جو سبق ہے اس میں اس دعوت کا خلاصہ جو جنات نے بیان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنائی، اور دوسری آیت مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کیا. فرماتے ہیں اس ساری دعوت کا جتنی گفتگو آپ نے جنات کی سنی، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیا سیکھ کر گئے؟ وہ یہ سیکھ کر گئے کہ سجدے کے لائق اللہ کی ذات ہے اور مشکل میں اللہ ہی کی پکار کرنی چاہیے. فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بے شک مسجدیں اللہ ہی کے لیے. کیونکہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے جب جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. نخلا مقام پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. فجر کا صبح کا خوبصورت بابرکت وقت ہو اور
اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو اور زبان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، آپ خود اندازہ کیجئے کتنا خوبصورت اور کتنا دلکش وہ منظر ہوگا کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہوں گے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت سن رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے یہ جنات کی اتنی کیفیت بنی اور ان جنوں نے یہ ساری باتیں کی کہ ہم نے کیا سیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی۔ تو فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، کیونکہ وہ سجدے کا وقت تھا، فجر کی نماز کا وقت تھا، اسی نسبت کے ساتھ مسجدوں کا بھی ذکر کیا۔ مسجد کو بھی مسجد اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ سجدہ گاہ ہے، سجدہ گاہ، مسجد سجدہ کرنے کی جگہ جہاں پہ سجدہ کیا جائے۔ عبادات میں سب سے افضل عبادت کا مقام وہ مقام سجدہ ہے، سب سے افضل مقام مقام سجدہ ہے، اور مقام سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے نا یہ ساری کی ساری رب کے سامنے عاجزی ہے۔ ایک ہوتا ہے کھڑا ہونا اور ایک ہے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، یہ غلاموں کا طرز ہے۔ آقا کے سامنے، مالک کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کر بالکل ادب کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ ہے غلامی۔ اور اس سے آگے انسان کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا بنایا ہے، جانوروں کو اللہ نے جھکا ہوا بنایا، بکری کو دیکھو، گائے کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو، گھوڑے کو دیکھو، جتنے بھی جانور ہیں وہ کیا ہیں؟ جھکے ہوئی ہیں، منہ ان کا نیچے ہے، اور جب بھی انہیں رزق کھانا پڑتا ہے تو اپنا منہ نیچے لے کر جاتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، جو بھی چارہ کھاتے ہیں منہ نیچے لے کر جاتے ہیں، وہاں سے اٹھا کر وہ کھاتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے سیدھا بنایا ہے اور اللہ نے اس کو ہاتھ دیے ہیں، تو سیدھا بیٹھ، تو نے جھکنا نہیں ہے، بس تو لقمہ اٹھا اور منہ تک لے جا، لقمے کی طرف تو نے جھک کر نہیں جانا، تو نے جھکنا ہے تو صرف میرے سامنے جھکنا ہے، بس تو نے جھکنا ہے تو صرف میرے سامنے جھکنا ہے اور کسی کے سامنے تو نے نہیں جھکنا۔ اب کھڑا ہے انسان ہاتھ باندھ کے غلاموں کی طرح سیدھا، پھر کہتا ہے یا اللہ تو نے تو مجھے سیدھا بنایا تھا، میں روٹی کے سامنے کبھی نہیں جھکا یا اللہ، لیکن تیرے سامنے میں جھکا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یا اللہ تو بڑی عظمتوں والا ہے، تیرے سامنے جھک گیا میں۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، پھر جا کے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا اور کہا سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تو اعلیٰ اور عظمت اور بزرگی والا ہے، صرف جھکنا کیا یا اللہ تیرے سامنے تو میں اپنی پیشانی بھی ٹیک دیتا۔ وہ انسان جو کھاتے پیتے کبھی نہیں جھکا، وہ رب کے سامنے جھک کر آگے چلا جاتا ہے اور اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ فرمایا یہ سب سے اونچا مقام ہے انسان کا، اور انسان کا شرف اور انسان کی عزت رب کے سجدے میں ہے۔ جو رب کے سامنے جھک گیا بس وہ شرف پا گیا، وہ کامیابی اسی کے اندر پا گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ جو سجدہ گاہیں ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ کیونکہ سجدہ اللہ کے لیے ہے، مسجدیں بھی پھر اللہ کے لیے ہیں۔ مسجد کا لفظ آیا تو تھوڑی سی مسجد کی بات بھی عرض کروں، کیونکہ وہ جگہ جو سجدے کے لیے بنائی جائے، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ سجدہ عبادات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو وہ جگہ جو سجدے کے لیے خاص کر دی جائے وہ جگہوں میں پھر سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو زمین کے ٹکڑوں میں سب سے محبوب اور پیارا ٹکڑا وہ مسجد کا ہے، اور مبغوض وہ اللہ کو بازار ہے، بازار کے اندر لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ، اگر کوئی نہ کرے تو وہ تو بڑی شان والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین، وہ تاجر جو امانت دار بھی ہے، سچا بھی ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ دن قیامت کی انبیاء کی صحبت عطا فرمائیں گے، شہداء اور صالحین کی عطا فرمائیں گے، وہ تو بڑی شان والا ہے۔ لیکن عموماً فرمایا کہ بازاروں میں چونکہ دھوکہ دیا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، اس لیے فرمایا وہ اللہ کو جگہ پسند نہیں ہے، اور مسجدوں میں چونکہ رب کا سجدہ کیا جاتا ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے جگہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب ایک بات ہے، آپ سنے ہوں گے، حیران ہوں گے، سنی ہوگی یقیناً، لیکن پھر دوبارہ تازہ ہوگا ایمان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے مرد و عورت لاکھوں کی تعداد میں تھے، لاکھ سے اوپر تھے کم و بیش۔ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی جنازہ پڑھائے، کبھی نہ پڑھا سکے، ظاہر اتنے
کبھی آپ وہاں ہوتے کوئی اور پڑھا دیتے تھے. لیکن مسجد نبوی کے ایک خادم تھے جو مسجد نبوی کے اندر جھاڑو دیا کرتے تھے, صفائی کیا کرتے تھے. وہ رات کو فوت ہو گئے. تو چونکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی معمول تھا, اللہ کے نبی کا یہی حکم تھا کہ دفن میں دیر نہ کرو, قبر تیار رہے گا دفن کرو, اپنے مقام پر پہنچاؤ. تو رات کے وقت کہیں دیر سے قبر تیار ہوئی, صحابہ نے سوچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوں گے, آپ کو کیا اٹھانا ہے ہم نے, تو کیوں نہ ہم جنازہ پڑھا کے دفن کر دیتے. اللہ کے نبی کو انہوں نے نہ بتایا اور رات کو ہی جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتہ چلا دوسرے تیسرے دن, تو آپ نے فرمایا کہ وہ خادم کدھر گیا؟ کہا جی وہ تو رات کو فوت ہو گیا تھا اور آپ کو جگانا ہم نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ آرام فرما رہے ہیں اور اس وقت ہم آپ کو اٹھائیں گے تکلیف ہوگی, ہم نے راتوں رات ہی جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا. آپ نے فرمایا کہ مجھے دلونی علی قبر ہی, مجھے اس کی قبر پر لے چلو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے خادم کی قبر پر چلے گئے اور جا کر آپ نے اس کی قبر پر دوبارہ جنازہ پڑھایا. اور یہ شرف صرف مسجد کے خادم کو حاصل ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھایا اور کسی کی قبر پہ جا کے نہیں پڑھایا. اس سے اندازہ کیجئے کہ مسجد کی خدمت کرنا کتنا اونچا مقام ہے, کتنا اونچا مقام ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خیال کیا اور کتنی عزت بخشی اس مسجد کے خادم کو اور مسجد کی خدمت کرنے والوں کو. کیوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سجدہ کیا جاتا ہے, اور جہاں سجدہ کیا جائے وہ جگہ اللہ کو پسند ہے, جو اللہ کو پسند ہے وہ اللہ کے نبی کو بھی پسند ہے. اس لیے فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. اچھا یہاں پہ بعض مفسرین فرماتے ہیں مساجد ایک تو مراد یہ مسجد کی جگہ یعنی وہ زمین کا حصہ جیسے ہماری مسجد یا دیگر مساجد, ایک تو یہ. دوسرا مسجد سجدے کی جگہ کو کہتے ہیں نا, سجدے کی انسان کے وجود میں 7 جگہیں ہیں. کتنی جگہیں ہیں؟ 7. 2 پاؤں, 2 گھٹنے, 2 ہاتھ اور 1 چہرہ. 2 اور 2 4 اور 2 6 اور 1 7. ناک اور پیشانی دونوں چہرے میں آ گئے. فرمایا کہ یہ 7 اعضاء, یہ 7 اعضاء بھی مسجدیں ہیں. یہ 7 اعضاء بھی کیا ہیں؟ میت کے انہی اعضاء پر خوشبو لگانے کا حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کہ یہ سجدے کی جگہ ہیں, اور سجدے کی جگہ اللہ کو بھی پسند, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند. فرمایا کہ سجدے, اس لیے فرماتے ہیں کہ سجدے کے دوران پاؤں کو اوپر نہ اٹھاؤ, کیونکہ یہ سجدے کی جگہ ہیں اور یہ 7 کی 7 جگہیں اللہ کے سامنے ٹکنی چاہیے سجدے میں. پاؤں اوپر نہ اٹھاؤ, ہاتھ ادھر ادھر نہ کرو, ہاتھ رکھو, ناک نہ اٹھاؤ, پیشانی نہ اٹھاؤ. فرمایا ساری یہ جگہ جو ہے سجدے میں زمین کے ساتھ ٹکا کر کے رکھو. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اور اللہ کو یہ حالت بھی بڑی پسند ہے جب یہ 7 اعضاء بندہ زمین پر ٹیک کر کہہ رہا ہوتا ہے نا سبحان ربی الاعلیٰ, اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں, اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں. دیکھو میرا بندہ میری تسبیح بیان کر رہا ہے اور میرا بندہ میری پاکی کو بیان کر رہا ہے. تو مساجد سے دوسرا مطلب ایک تو مراد یہ مسجد ہے جن کو ہم مسجد کہتے ہیں, دوسرا یہ سجدے کی جگہ. فرمایا یہ سجدے کی جگہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہیں. تو فرمایا ان کو بھی اللہ ہی کے لیے جھکانا ہے, ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلانے ہیں اور یہ چہرہ اللہ کے سامنے جھکانا ہے, کسی اور کے سامنے نہیں جھکانا. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کیسر و کسرا کے بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں. صحابہ نبی پاک پاس یا رسول اللہ وہ بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ سجدے کر رہے ہیں, تو آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ کریں. آپ نے ارشاد فرمایا اعبدوا ربکم اکرموا اخاکم, یہ سجدہ عبادت ہے اور یہ اللہ ہی کی کرو, میرا نہ کرو, میرا عزت اور میرا احترام دل میں رکھو. اور پھر آپ نے یوں بھی فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کو سجدے کا اجازت دیتا یا حکم دیتا لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن, میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کرے, لیکن میں نے عورتوں کو حکم نہیں دیا شوہروں کو سجدے کا. سجدہ صرف اللہ ہی کا کرنا ہے. اب سجدے کے بارے میں 2 مسئلے اور سمجھ لیجیے, ایک ہے سجدہ تعظیمی, ایک ہے سجدہ عبادت. سجدہ عبادت تو آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کی شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کا جائز نہیں تھا. عبادت کا سجدہ اللہ ہی کا.
دوسرا سجدہ تعظیمی، تعظیمی کا میں نے عزت کا سجدہ ہے، یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور یعقوب علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف میں، اور وہاں پہ جناب یوسف علیہ السلام جب تخت پہ گئے تو جناب سجدہ کیا سب نے، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اور اسی طرح جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے اور آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں، آپ نے فرمایا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سیکون فی امتی ثلاثون دجالون کذابون، میری امت میں 30 دجال جھوٹے آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی اللہ، جو دعویٰ کریں گے کہ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن میرے امتیوں یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا آدم علیہ السلام سے، الیوم اکملت لکم، وہ اب مکمل ہو گیا میرے اوپر، اب اس کے بعد کسی نئے دین کی ضرورت کوئی نہیں ہے، کسی نئے، لہٰذا جب دین مکمل ہوا تو وہ ساری باتیں جن کا خدشہ تھا اور خطرہ تھا وہ ممنوع قرار دے دی گئیں۔ اب بعد میں نبی تو آنا کوئی نہیں کہ سمجھائے کہ یہ تعظیمی ہے، یہ عبادت والا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تعظیمی بھی منع کر دیا، فرمایا بس سجدہ صرف اللہ ہی کا عبادت والا رہے گا، باقی ختم ہو گیا۔ تو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اچھا جی، فرماتے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں یا اعضائے سجدہ اللہ ہی کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، پس مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی، جب بھی سجدہ کرو تو اللہ کے سامنے اور جب بھی پکار کرو تو اللہ کے سامنے۔ 3 قسم کی عبادت ہے نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ تمام زبانی باتیں اللہ کے لیے، والصلوات تمام بدنی باتیں بھی اللہ کے لیے، والطیبات تمام مالی باتیں بھی اللہ کے لیے، ورنہ مشکل میں پکار بھی اللہ ہی کی کرو، جیسا کہ قرآن بیان کرتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کشتی میں جا رہے ہیں، اور پھر جب مچھلی کے پیٹ کے اندر جا کر پہنچے، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے اللہ تیرے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے میرے پیغمبر یونس علیہ السلام نے مشکل میں مجھے پکارا، اے میرے بندو جب بھی تمہارے اوپر مشکل آئے میری پکار کیا کرو، فلا تدعوا مع اللہ احدا، فرمایا اللہ ہی کی پکار کیا کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی پکار نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، فرمایا اے بندے جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو، فرمایا جب مدد مانگنی ہو تو بھی اللہ ہی سے مانگو، فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ واقعات سے قرآن تو بھرا پڑا ہے، لیکن آپ کو ایک اور واقعہ سنوں، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، گلستان ہے، گلستان سعدی حضرت کی بڑی مشہور کتاب ہے فارسی زبان میں، گلستان سعدی میں شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا، کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کو نا ایسی بیماری لگی کہ بڑی خطرناک، اور بڑے حکماء نے اطباء نے کوششیں کی لیکن وہ ٹھیک نہ ہوا۔ اس وقت کے جتنے حکیم ڈاکٹر جو بھی میسر تھے سب اکٹھے ہوئے، سب نے مشورہ کیا، ٹیم بیٹھی کہ بادشاہ کی اس بیماری کا کیا علاج کیا جائے، تو بالآخر سب نے یہ کہا کہ اس کا علاج ایک ہی ہے جو ممکن نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسانی بچہ ہو انسان کا، اس کو ذبح کیا جائے اور اس کے جناب وہ گوشت وغیرہ سے اس کی دوائی تیار ہو۔ اب جناب یہ تو ممکن نہیں ہے، اس کے علاوہ اس مرض کا اور علاج نہیں ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بادشاہ نے لوگوں سے کہا، اپنے وزیروں یا خدام سے کہا کہ جاؤ مملکت میں ملک میں گھوم جاؤ، کسی سے پوچھو اگر کوئی ماں باپ خوشی سے اپنا بیٹا دے دیں تو لے آؤ۔ اب کون دے جی خوشی سے، خزانہ کیوں نہ لوٹا دے، بیٹے کو ذبح ہونے کے لیے کون دیتا ہے جی، پھرتے رہے کہیں سے، بالآخر ایک جگہ پہ گئے
وہ بوڑھے ماں باپ تھے، ایک بیٹا کوئی 8-10 سال کا کھیل رہا تھا، انہوں نے اس کو ترغیب دی کہ دیکھو بادشاہ اتنا اچھا آدمی ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور اس کی دوائی اور علاج تمہارے گھر میں ہے، اور تم بوڑھے ہو چکے ہو اور پتہ نہیں یہ بچہ بڑا ہو کے تمہاری خدمت کرے گا یا نہیں کرے گا، تو ایسے کرو بادشاہی بھی لے لو، کچھ حصہ تم بھی لے لو، عیش و عشرت بھی لے لو، اور جناب یہ کیا ہے محلات میں آ جاؤ، مزے کرو گے، خدام خادم ہوں گے، ادھر تک کہ تم بھی کھا رہے ہو، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، پتہ نہیں یہ بڑا ہو کے کیا کرے گا۔ تو انسان جب بھوکا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ابھی جو ہمارے ملک کی صورت حال بنی ہوئی ہے، جب انسان پیٹ خالی ہوتا ہے نا، پھر پتہ نہیں کیا سے کیا کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فقر سے محفوظ فرمائے جو انسان کو ظلم و ستم یا کفر تک لے جائے۔ قاد الفقر ان یکون کفرا، فرمایا یہ فقیری انسان کو بعض دفعہ کفر تک لے جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات بھی عرض کر دوں، ابھی یہ جو موقع ہے نا اس وقت کہ لوگ بیچارے پریشان ہیں، خاص کر مزدور طبقہ، حت الوسع ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے جو قادیانی بے ایمان ہیں، ان بے ایمانوں نے آج کل بڑی کوشش کی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں نا لوگ پریشان تو ہیں، کسی کو کھانا دیا کہیں دیا، اور ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اپنی طرف ترغیب دے کر وہ بے ایمان لوگوں کو قادیانیت کی دعوت بھی خوب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جی موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور بالکل ایسے ہی ہے وہ جناب، ہم بھی مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان بیچارہ غریب بھوکا، روٹی کے 4 لقمے جس کے پیٹ میں نہیں ہیں، اسے یہ نہیں پتہ کہ میرے نبی کے سب سے بڑے گستاخ یہ بدبخت ہیں جو ختم نبوت کا منکر ہے۔ تو انسان جب بھوکا ہوتا ہے نا، قاد الفقر ان یکون کفرا، فقر بعض دفعہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ ایسے فقر سے محفوظ فرمائے، اللہ ایسے مالداری سے محفوظ فرمائے جو سرکشی تک لے جائے، اور اللہ ایسے فقر سے بھی محفوظ فرمائے جو کفر تک لے جائے۔ بہرکیف وہ بوڑھے جن کا وہ بچہ تھا، شیخ سعدی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے ترغیب دے دے کے ماں باپ کو تیار کر لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی لے جاؤ اس کو، ہمیں جو بھی مال رقم طے ہوا وہ طے ہوا، کل لے جاؤ۔ بادشاہ نے کہا بھی کل ایسے کرنا کہ کھلے عام دربار لگائیں گے، اور وہاں پہ لوگوں کو بھی بلائیں گے اور اس کے ماں باپ کو بھی بلائیں گے، تاکہ سب کے سامنے پتہ چل جائے کہ میں نے زبردستی کسی کرے سے، کل لوگ بدنام کریں گے مجھے ملک کے اندر کہ جناب یہ بچہ ذبح کر لیا اس نے اپنے لیے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا دن لگا دربار، بادشاہ بھی آ گیا بیمار، اسے بھی لایا گیا، عوام بھی آئی گئی، اور جلاد اور وہ جج وہ بھی آئے، اب وہ سرکاری مفتی بھی آئے جنہوں نے جواز کا فتویٰ دینا تھا، اور اس بچے کے ماں باپ بھی آئے۔ شیخ سعدی فرماتے جب یہ منظر لگا، اس معصوم کو 10 سال کا 12 سال کا یا جتنا بھی تھا، اس کو جب سامنے لایا گیا، اب حالت یہ تھی کہ علماء نے فتویٰ دینے، بلکہ دے دیا فتویٰ کہ بھائی ایک عادل اور فلاں اور فلاں بادشاہ کی جان بچانے کے لیے ایک بچے کا قتل جائز ہے، انہوں نے فتویٰ دے دیا۔ جج نے فیصلہ کرنا تھا کہ ٹھیک ہے جی اوکے کر دیا جائے، جلاد نے چھری چلانی تھی، ماں باپ نے اعلان کرنا تھا کہ ہماری طرف سے بھی منع کوئی نہیں ہے۔ جب ہر طرف سے موت نے اس بچے کو گھیر لیا نا، شیخ سعدی فرماتے ہیں اس نے اوپر دیکھا، سر آسمان کی طرف اٹھایا، 2 آنسو اس کے گرے، کسی سے بات اس نے کوئی نہیں، اور حالت یہ ہوئی کہ بادشاہ تخت سے گرا اور سیدھا نیچے جا گرا اس کے قدموں میں، وہ جناب بے ہوش ہوا، اوہ کیا ہو گیا جی، یہ کیا ہو گیا، وہ تو کچھ اور ہونے والا تھا، یہ کیا ہوا جی، اس کو پکڑا، اس نے کہا اس بچے کو میرے پاس لاؤ، باقی باتیں پھر چھوڑو، اس کو ساتھ بٹھایا تخت پر اور پوچھنے کا سچی بات بتا، جب تو نے اوپر دیکھا تو کیا کہا؟ اس نے کہا جی آپ ذبح کرو، چھوڑو اس باتوں کو، آپ نے جو کرنا ہے وہ کرو، یہ بات نہ پوچھو کہ میں نے اوپر کیا دیکھا اور کیا کہا، کیا نہیں یہ بتا اوپر جب تو نے دیکھا کس سے بات کی اور کیا بات کی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہوتی ہے کہ بچے کو اپنے ماں باپ پہ فخر ہوتا ہے، میں ابو نے میں کوئی کسی بچہ زیادتی کرے کیا کہتے میں جاتا میں ابو کو بتاؤں گا، امی کو بتاؤں گا، ماں باپ پہ بچے کو ناز ہوتا ہے، اور جب میں نے دیکھا چند سکھوں کی خاطر میرے ماں باپ نے مجھے بیچ دیا،
میرا سارا ناز ٹوٹ گیا، میرا سارا ناز خاک میں مل گیا کہ میرے ماں باپ نے مجھے بیچ دیا چند سکوں کی خاطر، میرا ناز ختم ہو گیا۔ پھر ہم نے سنا کہ انصاف اور سچ کی بات علماء کرتے ہیں، مفتیان کرتے ہیں، وہ دیکھا وہ پہلے سے میرے قتل کی بات کر رہے ہیں۔ جھگڑا لے کے جج کے سامنے پہنچا جاتا ہے کہ وہاں سے کوئی انصاف کا فیصلہ ہوگا۔ جج صاحب پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ یہی بات ہو تاکہ، اور آخری دعویٰ پھر بادشاہ کے پاس ہوتا ہے۔ بادشاہ پہلے تیار ہے میرے قتل کے لیے۔ میں نے دیکھا ماں باپ نے بھی سودا کر دیا، مفتیان نے بھی غلط میرے قتل کا فتویٰ دے دیا، جج کا قلم بھی چل گیا، اور بادشاہ پہلے سے تیار تھا۔ میں نے صرف اوپر دیکھا، تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ یہاں تو میرا کوئی بھی نہیں ہے، اب تیرا کیا؟ یہ تو سب میرے ماں باپ بھی گئے، میرا قاضی بھی گیا، میرا جناب وہ مفتی بھی گیا، میرا بادشاہ بھی گیا، اللہ تو بتا اب ایک تیرا ہی دربار رہ گیا ہے، تیرا کہ اگر تو نے سودا کر دیا پھر میں کدھر جاؤں گا؟ میں مجھ جیسے لاچار اور مجبور پھر کس کے سامنے فریاد کریں گے؟ بادشاہ نے کہا بس تیرا اوپر دیکھنا تھا، تو مجھے یوں لگا کسی نے پکڑ کے پھینکا مجھے، اس کے قدموں میں گر اور اس سے معافی مانگ، ورنہ تجھے خیر نہیں ہے، اور تو مجھے معاف کر، اور جناب میں تجھے مفت میں اپنی بادشاہ کا جانشین تجھے مقرر کرتا ہوں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اسی دن اللہ نے بادشاہ کو ٹھیک بھی کر دیا۔ فلا تدعوا مع اللہ احد، ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں، میرے سمیت ہم سب کی یہی حالت ہے۔ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ سجدے اللہ کے لیے ہیں، پکاریں بھی اللہ کے لیے، اس کے علاوہ کسی کی نہ کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، عبداللہ سے مراد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد کا نام بھی عبداللہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب عبداللہ تھا، اللہ کا بندہ۔ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کا ذکر ہوا نا خصوصی، وہاں اللہ نے لفظ عبد استعمال کیا۔ مثال کے طور پہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا اور کسی کو نہیں ہوا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، وہاں بھی اللہ نے عبد کا ذکر فرمایا اعزاز کے طور پر۔ اور قرآن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، کسی اور کو نہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کا ذکر فرمایا۔ علماء نے اس کی بڑی خوبصورت مثال دی ہے، فرمایا یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا میں نے اپنے رسول کو معراج کرایا، یہ نہیں فرمایا خاتم النبیین کو بڑا لقب کوئی نہیں دیا، اللہ نے کہا اپنے بندے کو، یہ کیوں کہا؟ فرماتے ہیں یہ اس لفظ کے اندر محبت ٹپکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، انجینئر ہے، وزیر ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب ماں اس کو بلاتی ہے نا تو ڈاکٹر نہیں، جب کہتی وہ میرے بیٹے، اس ڈاکٹر صاحب کہنے میں وہ لذت نہیں ہے جو بیٹا کہنے میں لذت ہے۔ یہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز اختیار کر رہے ہیں۔ فرمایا عبد ہی، میرا بندہ، تو میرا ہے نا، میرے محبوب، اس کے اندر جو رب کی اور نبی کی محبت جھلک رہی ہے نا وہ دوسرے الفاظ میں اتنی نہیں جھلکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ استعمال کیا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، نبی پاک نے پھر کمال ہی کیا عرفات کے میدان میں۔ اللہم انی عبدک، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی پیاری زبان سے نکلے پیارے جملے۔ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ، وابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا بندہ، وابن امتک، میری ماں بھی تیری بندی، ناصیتی بیدک، میری قسمت تیرے ہاتھ میں، ماضٍ فی حکمک، تو نے کر دیا فیصلہ جو کرنا تھا، عدل فی قضاؤک، تو نے ہر فیصلہ انصاف کا کیا، میں محمد تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو چکا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت الفاظ۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور بے شک جب کھڑا ہو گیا نا اللہ کا بندہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا پیارا بندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے باپ کا نام عبداللہ اور آپ کا لقب عبداللہ۔ پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میں ذبیحین کی اولاد میں سے، میں دو ذبیحوں کی اولاد میں سے،
ایک اسماعیل ذبیح اللہ اور ایک عبداللہ ذبیح اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کا واقعہ تو قرآن پاک میں جناب وہ ذبح کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیے، جو ہر ایک کو پتہ۔ اور آپ کے بابا عبداللہ بھی ذبیح اللہ ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ جب میرے 10 بیٹے ہو جائیں گے، کیونکہ زمانہ جہالت تھا اور جہالت کی منت تھی، تو میں 10ویں بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا کعبے میں جا کے۔ اگرچہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن اس وقت یعنی عبادت کا یہ طریقہ سمجھا جاتا تھا، جو سب سے خوبصورت ہوگا نا اس کو میں ذبح کر دوں گا بیت اللہ میں۔ سب سے خوبصورت تھا میرے نبی کا بابا عبداللہ، تو عبد المطلب نے چھری اٹھائی اور عبداللہ کو پکڑا اور بیت اللہ میں ذبح کے لیے لے گئے۔ برادری کے لوگ، عبد المطلب یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ میں نے منت مانی تھی تو میں نے اس خوبصورت بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے۔ وہ نہ کرو، اس طرح نہ کرو، اس کا سب سے خوبصورت بیٹا تیرا ہے یہ، کہ مجھے بھی پتہ یہی ہے، لیکن میں نے خوبصورت ہی کو تو کرنا ہے ذبح۔ اور آپ کے دادا کا بھی اخلاص تو دیکھو نا، سمجھے؟ یہ نبی کا خاندان ہی ایسا تھا۔ تو مر کیا نہیں، ٹھہرو، کوئی مشورہ کرتے ہیں، سو کوئی حل نکالتے ہیں۔ وہاں ایک عورت تھی جس سے لوگ جاتے تھے کوئی مسئلے پوچھنے کے لیے، اس کے پاس گئے۔ اس نے کہا ایسے کرو، ایک طرف رکھو عبداللہ کو، ایک طرف رکھو 10 اونٹوں کو، عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کرو۔ اگر نکلے اونٹوں کا قرآن، اونٹ ذبح کر دیجئے، اگر نکلے عبداللہ کا قرآن تو 10 کی جگہ 20 اونٹ کر لو، 10 اور شامل کرو، پھر قرآن کرو۔ پھر اسی طرح اگر اونٹوں کا نکلے تو 20 ذبح کرو، عبداللہ کا نکلے تو 10 اور شامل کر کے 30 کر لو۔ یوں بڑھاتے جاؤ جب تک کہ عبداللہ کا قرآن ختم ہو کر اونٹوں کا نہ نکلا ہے۔ چنانچہ یہی کیا جی، قرآن ڈالا، عبداللہ کا نکلا، 20 اونٹ ہو گئے، پھر عبداللہ کا 30 ہو گئے، پھر عبداللہ کا 40 ہو گئے، 50 ہو گئے، 60 ہو گئے، 70، 80، 90، 100 اونٹ پہ جا کے جب قرآن اندازی کی نا، پھر جناب عبداللہ کی بجائے اونٹوں کا نکلا۔ کتنے پہ؟ 100 اونٹ۔ تو وہ جناب 100 اونٹ عبداللہ کی جگہ پہ ذبح ہوئی ہے بیت اللہ کے اندر، 100 اونٹ ذبح ہوئی ہے، اور جناب عبداللہ کی جگہ پر۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں کی اولاد میں سے ہوں۔ میرے بابا اسماعیل ذبح ہونے لگے تھے، اللہ نے دمبا بھیجا تھا، میرے بابا عبداللہ ذبح ہونے تھے، 100 اونٹ ان کی جگہ پہ ذبح ہوئی۔ اور جو آدمی کسی کو قتل کرتا ہے کتنی دیت ہے؟ 100 اونٹ۔ اور یہ 100 اونٹ اس وقت سے مقرر ہوئی جب میرے نبی کے والد عبداللہ کو ذبح کیا جانے لگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر بھی پھر وہی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبدیل نہیں فرمایا۔ تو یہ اللہ کا بندہ عبداللہ سے مجھے یاد ہے تو حضرت عبداللہ کا ذکر بھی تھوڑا کر دیا۔ فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اس لیے فرمایا اللہ کو پکارو۔ فرمایا جب میرا بندہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بندہ جب کھڑا ہو گیا، یدعوہ، پکارتا تھا اللہ تعالیٰ کو، قادوا یکونون علیہ لبدا۔ اب میرے نبی کا پکارنا بھی پھر کیا سزا، ہماری جیسا تو نہیں تھا نا، نعوذ باللہ۔ جیسے ہم آتے ہیں جناب میرے سمیت، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے، دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی پکار عبادت بھی کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، ایک رات اللہ کے محبوب تشریف لائے گھر میں، بستر پر لیٹے، پھر کہا عائشہ لیٹنے کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، بار بار روتے رہے اور ایک ہی آیت تلاوت کرتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے، یہ تیرے بندے ہیں، کون تجھ سے پوچھے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر میرے آنسوؤں کو دیکھ کر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، مولا پھر بھی تجھ سے پوچھنے والا تو کوئی نہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بلال نے فجر کی اذان دے دی میرے محبوب کی 2 رکعتیں تب جا کر پوری ہوئی۔ ایسی اللہ کی پکارے کی، سبحان اللہ۔ فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، جب اللہ کا پیارا بندہ کھڑا ہو گیا، یدعوہ، اس کی پکاریں کرنا شروع کر دیں، قَادُوا یَکُونُونَ عَلَیہ لِبَدًا، قریب تھے کہ وہ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ اس کے کیا مطلب ہے جی، وہ آپ پر ٹوٹ پڑے؟ توجہ کرنا، بعض مفسرین فرماتے ہیں کیونکہ جنوں کا ذکر ہو رہا تھا، اور جن بڑے شوق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ جب اللہ کی پکارے کر رہے تھے نا، تو جن
یہ بات سن کے وجد میں آ گیا اور محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پہ آ گئی. اور جیسے محبت میں کوئی بندہ نہیں کہتا کہ یار اس کے اوپر ٹوٹ پڑوں، ایسے محبت میں وہ جنات آپ کے قریب آئے اور آپ پر ٹوٹ پڑنے لگے. ایک مطلب. دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ جنوں ہی کی بات ہے، جیسے پچھلی بات ہے جنوں کی تھی، اور جن اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ عبادت کا طریقہ پہلی دفعہ دیکھا کہ امام سجدے میں گیا، پیچھے مقتدی بھی سجدے میں گئے، تو وہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا بندہ اللہ کی پکارے کرتا ہے اور پیچھے لوگ گویا کہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، یعنی وہ سجدے میں گیا، پیچھے لوگ بھی ساتھ ساتھ سجدے میں گئے. یہ جن بیان کر رہے ہیں اس جماعت کی نماز کا نقشہ بیان کر رہے ہیں اپنی قوم کو. ایسے جناب اللہ کا بندہ اللہ کی پکارے کرتا ہے آگے، اور پیچھے سارے لوگ بھی اس کے ساتھ ہی اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اور تیسرا مطلب وہ یہ جو بڑا مشہور ہے کہ اللہ کا محبوب جب اللہ کی پکاریں کرتا ہے، یہ مکے کے دیگر کفار آپ پر ٹوٹ پڑتے ہیں آپ کو تنگ کرنے کے لیے، لیکن آپ ان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بے شک مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بس مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور بے شک جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ پکار کرتا تھا اس کی، قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تو وہ قریب تھے کہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے.